علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، رمضان المبارک ایک ایسا عظیم مہینہ ہے جو اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ جو اس نعمت کا یا اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بدبخت ہیں، اور دنیا و آخرت میں وہ برائی ہی دیکھ کر رہیں گے۔ رمضان المبارک آدمی کی روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے آیا ہے۔ آدمی اس میں روحانی ترقی کرے گا، اخلاق کی بلندیوں پر پہنچے گا۔ ایک سخت مہینہ ہے۔ عام طور پر جب کوئی سخت مرحلہ زندگی میں آتا ہے، اسے گزارنا ہوتا ہے، تو کچھ دلچسپیاں پیدا کر لی جاتی ہیں تاکہ وہ وقت جلدی سے کٹ جائے۔ رمضان المبارک کا معاملہ بھی ایسی ہو گیا ہے۔ ایک مہینے کی سخت کوشش کو گزارنے کے لیے کچھ ایسی دلچسپیاں پیدا کر لی جاتی ہیں جس سے رمضان کا مقصد فوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کھانے سے رکنا، پھر اس کے بعد کھانے زبان کو، منہ کو اس طرح کھول دینا جیسے جانور لوگ کھول دیتے ہیں، ہر چیز کھاتے چلے جانا، یہ رمضان کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے روح کی بالندگی حاصل کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک سے آدمی کو 8 چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ ان 8 چیزوں میں سے میں آج 6 کا تذکرہ کروں گا اور 2 انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی تو پھر رمضان بیکار ہے۔ رمضان رت جگے اور دن کی بھوک کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ 8 چیزیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے۔ اگر رمضان المبارک کے ذریعے سے تقویٰ حاصل نہ کیا گیا تو رمضان ہم نے ضائع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون۔ رمضان کے مقاصد میں سے یہ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب رمضان کو اہل ایمان پر فرض قرار دیا، اور پہلی بات یہ بتائی کہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے 3 جز ہیں۔ ایک جز یہ ہے کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور تیسرا جز یہ ہے کہ میری پوری زندگی کا حساب دینا ہے، ہر چھوٹے اور بڑے عمل۔ یہ 3 کیفیت کو ملا کے تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جو اعلان ظاہراً کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی جانتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لا جرمہ سے جو شروع ہے، جو آیت شروع ہوئی اس میں یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو علانیہ کرتے ہیں۔ جو دنیا نہ جانے وہ اللہ جانتا ہے، جو ثبوت دنیا حاصل نہ کر سکے وہ اللہ جانتا ہے، اور جو چیز تم علانیہ کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کیفیت رمضان پیدا کرتا ہے۔ میں رات میں اکیلا کمرے میں سو رہا ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں، صرف ہاتھ میں سیل فون ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، نہ والد دیکھ رہے ہیں، نہ والدہ دیکھ رہے ہیں، نہ خاندان کے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، بس میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے ذریعے سے اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوا تو ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بڑی خاص بات فرمائی، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ کتنی خطرناک بات ہے، دیکھیں میرے دل میں کیا ہے دنیا کی کوئی ہستی جان نہیں سکتی۔ میرے قریب سے قریب دوست، میری بیوی، میرے والد، میرے بھائی، میرے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور۔ اے ظالم، تم نے جو دل میں چھپائے رکھا ہے، جو خیالات، جو باتیں دل میں چھپی بھی ہیں جسے دنیا نہیں جانتی، اللہ تعالیٰ ان کو تک جانتا ہے۔ یہ دل میں کینہ ہے، یہ دل میں کپٹ ہے، یہ دل میں دشمنی ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے، یہ اخلاق کی دوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ظاہر کے ذریعے سے دنیا کو مطمئن کر دیں کہ ہم اچھے ہیں، دنیا مطمئن ہو جائے گی،
لیکن اللہ کی نگاہیں دل پہ لگی ہوئی ہیں، اور دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ تم جو چھپاتے ہو اور جو تم کرتے ہو، علانیہ کرتے ہو، چھپ کے کرتے ہو اور علانیہ کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ یہ تقوی کا پہلا جز ہے۔ اگر آدمی یہ تصور رمضان مبارک کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا، صرف اس کا رمضان چند حلیموں کا رمضان ہو کے رہ جائے گا، چند افطاروں کا رمضان ہو کے رہ جائے گا۔ تقوی اصل چیز ہے، اور تقوی کا پہلا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، چھپی اور کھلی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ دل کی گہرائی، نہان خانے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ میں نے جو زندگی گزاری ہے، ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت آئے گی اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں کے تذکرے کے بعد، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا ارے میں کہاں بھاگوں، کہاں بھاگوں، اس وحشت میں بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ بڑا پریزیڈنٹ ہے، دنیا کو اس نے رلایا ہے، دنیا پہ اقتدار ہے اس کا، لیکن جب قیامت آئے گی تو میں کہاں بھاگوں؟ اے کمانڈر میرے بتا میں کہاں بھاگوں؟ اے میرے ایڈوائزر بتا میں کہاں بھاگوں؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ بس آج کا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، تجھے اللہ کے سامنے آج ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے۔ تو نے 70 سال زندگی گزاری، اس پوری زندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ تجھ کو عہدہ ملا، تجھ کو قدرت ملی، تجھ کو حکومت ملی، تجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خالی ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ جب آدمی ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا ظالم تو نے پوری زندگی میں جو اعمال کیے ہیں یہ ہے تیرے اعمال، جو پہلے کی ہیں اور بعد میں کی ہیں یہ تیرے اعمال ہیں، بتا دیا جائے۔ اگر روزہ یہ تصور پیدا نہیں کر رہا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے تو روزہ ضائع ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تیسرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے لے گا۔ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ خطرناک سچویشن دیکھیے، دنیا میں تو مست زندگیاں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سیل فون ہے، دوست احباب ہیں، خوش گپیاں ہیں، مٹر گشتیاں ہیں، مستیاں ہیں، سب ہیں، لیکن وہاں پہ اکیلا ٹھہرا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 باتوں کا جواب دیے بغیر وہ ہٹ نہیں سکتا۔ زندگی کہاں گزاری، زندگی میں ایک پیریڈ جوانی کہاں گزاری، چبوتروں پہ گزاری، مٹر گشتوں پہ گزاری، گندے کاموں میں گزاری، کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم تجھے دیا گیا اس پہ کہاں تک عمل کیا،
یہ 5 سوال کا جواب دو جب بھی موقع ملے گا ہٹنے کا، یا تو جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آدمی ٹھہرے گا تو وہاں پہ حساب کتاب ہوگا۔ یہ تقوی کا تیسرا جز ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف رجوع ہوگے، اللہ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن سے ڈرو، پوری زندگی اس تصور سے کانپتے رہو۔ یہ کیا خوش گپیوں میں اپنی زندگی کو لگا دی، زندگی کی سنجیدگی کو تم نے برباد کر دی۔ اہم ترین وقت وہ ہے، واتقوا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ، اس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر نفس جو بھی عمل کیا ہوگا اس کا حساب کر دیا جائے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو لے کے آیا، کھوٹے روزے، اچھے روزے، کھوٹی نمازیں، اچھی نمازیں، فالتو زندگی، اچھی زندگی، برائیاں، نیکیاں، ہر چیز کا حساب چکا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو نے گناہ کیا، یہ سزا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمام کو ہم جمع کریں گے اور جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، نہ تمہاری سائنس نہ تمہاری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ روک سکتی ہے اس دن کے آنے سے۔ وہ آ کے رہے گی، اور جب تم پہنچو گے تو جو کچھ لے کے آئے ہو تم دنیا میں، اس کا حساب کر دیا جائے گا اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تقوی کا یہ تصور اگر رمضان پیدا نہیں کیا، 3 جز، ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے، کنٹینیوسلی وی آر بینگ واچڈ، وی آر انڈر سرویلنس، ہمیشہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ یہ تصور پیدا کرتا ہے، چھپ کے ایک گلاس پانی پی لوں، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں پیتا۔ یہ کیفیت روزہ پیدا کرتا ہے۔ چھپ کے کچھ کھا لوں، بے انتہا بھوک لگی ہے، دنیا کوئی نہیں دیکھ رہی ہے، نہیں کھائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت۔ پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ مجھے اللہ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ تیسرا، وہاں پہ میری پوری زندگی کا حساب ہو جائے گا، اور حساب کا معاملہ ایسا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم تو یہ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ایک لفظ، ون ورڈ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا، حساب کے لیے وہ لکھ لیا جائے گا۔ یہاں تو زبان ایسی ہے کہ یہ میں اس کا مقتدر اعلیٰ ہوں، میں جیسے چاہے استعمال کروں، جس کو چاہے ہنساؤں، جس کی چاہے آبرو اڑا دوں، جس کو چاہے جو کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ایک دن آئے تم ایک لفظ بھی نکالو گے تو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ روزہ گزارنے کے لیے 2 احباب کی محفلیں جمتی، خوش گپیاں۔ روزے کا مقصد یہ ہے، روزہ ہے، فجر پڑھ کے سو جا رہے ہیں 2-3 بجے تک، یہ روزہ ہے؟ تقویٰ پیدا ہونا چاہیے۔
کس طرح کا روزہ ہے؟ حضرت گرامی، تقوی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تقوی ہوتا ہے بھگوڑا تقوی، رمضان کے ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے، جو اکثر ہم لوگ وہ تقوی ایک مہینے میں حاصل کرتے ہیں، رمضان کے ساتھ ہی بھاگ جاتا ہے. اور ایک تقوی ہوتا ہے دائمی، اس کی زندگی پہ ہمیشہ سایہ کرتا رہتا ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ تم دائمی تقوی حاصل کرو، دائمی. کتنے لوگ ہیں، مسجدیں بھری رہتی ہیں، لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. امام جب دعا کرتا ہے تو پورے علاقے میں آمین کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. لیکن رمضان ختم ہوتے ہی اسی تقوی کو ہم آگ لگا دیتے ہیں. نہیں چلے گا، یہ منہ پہ مار دیے جائیں گے روزے، منہ پہ مار دی جائیں گی تراویحیں. اگر تم جو تقوی رمضان میں حاصل کیے ہو اس کو اپنی پوری زندگی کے لیے گائیڈنس نہ بناؤ، پوری زندگی کو اس کے سائے میں نہ لاؤ، یہ ایسے بھگوڑے تقوی کا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت گرامی، دوسری بات اس رمضان کے ذریعے سے بندہ حاصل کرے وہ ہے مغفرت. پورا مہینہ گزر گیا اور آدمی کی مغفرت نہ ہوئی، انتہائی بدبخت ہے، انتہائی بدبخت. روزہ تو رہا، افطار تو کیا، نمازیں بھی پڑھا، لیکن مغفرت نہیں ہوئی. اللہ نے اس کو پاک نہیں کیا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے حذف نہیں کیا. اسی مغفرت نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پہ آپ نے آمین کہا، دوسری پہ آمین کہا، تیسری پہ آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے اللہ کے نبی بڑی عجیب بات دیکھی، آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل امین نے دعائیں فرمائی اور ان دعاؤں پہ میں نے آمین کہا. اس میں سے ایک دعا جو آج میرے موضوع کے مطابق ہے اس کا تذکرہ کروں گا کہ جبرائیل نے دعا کی، لعنت ہے، ویل ہے اس شخص پر جس کو زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس مہینے کے ذریعے سے اس کی مغفرت نہ ہو پائی، مغفرت نہیں ہوئی. ویل ہے. آدمی اگر مغفرت نہ پائے تو عذاب ہے، اس کے لیے عذاب. اگلا مرحلہ اگر آدمی کی مغفرت نہ ہو، اگلے مرحلے میں عذاب. اتنا آسان نہیں ہے کہ میں روزے رہ لوں، جو چاہے کر لوں. اگر اس رمضان کے ذریعے سے مغفرت حاصل نہ ہو تو اللہ کا عذاب بالکل قریب ہے. اس حدیث میں تو ہے کہ ویل، لعنت ہے اس شخص پہ، پوری زندگی لعنت میں گزرے گی اس کی. اس کے کاروبار لعنت زدہ رہیں گے، اس کے تعلقات لعنت زدہ رہیں گے، اس کے معاشرت، معیشت، ہر چیز لعنت زدہ رہے گی. اس لیے کہ رمضان میں اس نے اللہ کی وہ مغفرت حاصل نہیں کی جس کے لیے رمضان آیا ہے. کسی بھی آدمی کی مغفرت نہ ہو تو اس کا اگلا مرحلہ عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ ہود میں فرمایا اچھا، مغفرت ہو تو دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے. اگر آدمی کی مغفرت ہو تو دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے، زندگی خوشحالی سے دو چار ہو جاتی ہے. لیکن اگر مغفرت نہ ہو تو پھر عذاب مل جاتا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ.
وَإِن تَتَوَلَّوْا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ لوگو استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت خاص تک تمہیں خوشحالی عطا کرے گا۔ یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت خاص سے خوشحالی تم کو عطا فرمائے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، استغفار اور توبہ نہیں کرو گے، مجھے ڈر ہے اس بڑے عذاب کے دن کا جو تم کو گھیر لے گا۔ یعنی تم اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو دنیا کی خوشحالی ملے گی، اگر رمضان کے ذریعے سے تم نے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی مغفرت حاصل نہیں کی تو ویٹ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، عذاب کبیر۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ اپنی قوم سے کہا انی اخاف وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، ایک بہت بڑے دن کے عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو یاد کیجئے۔ ایک ایک گناہ زندگی کے کبھی بھی مرحلے میں جب آپ اللہ سے واقعی خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ایک گناہ خود یاد آتے رہتا ہے، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ گھنونا گناہ کیا، وہ گھنونا گناہ کیا، ویسا کیا۔ کوئی گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ان گناہوں کو پیش کیجئے، مالک ان گناہوں کے ساتھ میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے، میرے مالک میری مغفرت فرما دیجئے، ان گناہوں کی وجہ سے میری دنیا کی زندگی مشکلات میں پھنس گئی ہے، میرے مولا آپ ان کو معاف کر دیں گے تو خوشحالی آ جائے گی۔ بیٹھیے، وقت نکالیے، راتوں میں بازاروں میں مت گھومیے، مصلی پہ وقت گزاریے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیے، نمازوں کے بعد کچھ وقت بیٹھیے۔ اگر ہم استغفار یا مغفرت حاصل کرنے میں ناکام رہے تو بہت ہی بدبختی ہے اور عذاب عنقریب آنے والا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ رمضان گزرے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2014 کا رمضان، ہم نے دعائیں کی، اس کے بعد فوری جو الیکشن کا رزلٹ آیا، نریندر مودی آ کے بیٹھ گئے اور آج تک بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ رمضان گزر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیکشن پہ الیکشن آ رہے ہیں لیکن کوئی تخفیف نہیں ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مغفرت حاصل نہیں کر رہے رمضان سے۔ حلیم تو مل رہی ہے، دہی بڑے مل رہے ہیں، رت جگہ ہو رہے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مغفرت نہیں مل رہی ہے۔ کیا سچ کہا اللہ کے نبی نے؟ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کے حوالے سے کہا گیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ ایک عذاب عظیم آ جائے گا، عذاب کبیر آ جائے گا۔ آپ استغفار کریں، یہ مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے، آنن فانن میں چھٹ جائیں گے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ رہتی ہے۔ یہ بازاروں کو چھوڑیے، یہ عام زندگیوں کو چھوڑیے، اللہ سے رجوع کیجیے، نمازیں پڑھیے، تراویح پڑھیے، قرآن پڑھیے، آنسو بہائیے اللہ سے، اللہ کے سامنے ایک ایک گناہ کو یاد کیجیے، اس کے سامنے پیش کر کے اسے التجا کیجیے کہ مالک یہ گناہ کو معاف کر دے۔ یہ رمضان کا حاصل ہوگا۔ تیسری بات جو رمضان سے حاصل ہونی ہے وہ ہے
صبر. رمضان کے ذریعے سے اگر آدمی کے اندر صبر کی کیفیت پیدا نہ ہو تو رمضان ضائع ہو گیا. رمضان سے پہلے جیسی شخصیت تھی ویسے ہی شخصیت رمضان کے بعد ہو. رمضان سے پہلے جیسے جھگڑے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی جھگڑے ہوں، پھر رمضان کا کیا حاصل؟ صبر ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کو بلندیوں تک پہنچاتی. قوموں کے اندر اگر صبر کی صفت پیدا ہو جائے قومیں عن قریب امام بن جاتی ہیں. آج مسلم محلوں میں مرڈرز ہو رہے ہیں، کیوں؟ صبر نہیں ہے. مسلم محلوں میں لڑائیاں چل رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان، کیوں؟ صبر نہیں ہے. حلیم تو سب کھا رہے ہیں رمضان کی، لیکن اس مہینے سے جو چیز حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے. صبر کے کئی پہلو ہیں، میں صرف 3 پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں صبر کے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یا اللہ کی عبادت ہمیشہ کی جائے، یہ صبر ہے. نماز ہمیشہ پڑھنا، صرف رمضان کی حد تک نہیں، شب برات شب معراج کی حد تک نہیں. رمضان میں نماز پڑھ لی، رمضان کے بعد رشتہ ٹوٹ گیا مساجد سے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مطلب اللہ کی بندگی دوام کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ ادا کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر ہمیشگی اختیار کرو. وَاصْطَبِرْ، صبر سے وَاصْطَبِرْ ہے، نماز پہ ہمیشگی اختیار کرو یہاں تک کہ تمہاری آخری سانس سے پہلے جو نماز ہے وہ بھی ادا ہو. وہ نماز کی اہمیت ہوتی ہے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادہ. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے اللہ. تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اتنی نعمتیں تم کو مل رہی ہیں، بارش مل رہی ہے، ہوا مل رہی ہے، سانس لے رہے ہو، اور کتنی نعمتیں تم پہ برس رہی ہیں. وہ رب، زمین و آسمان کا رب، اس کے درمیان جو کچھ ہے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَعْبُدِ اللہ، اس کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی بندگی کا رنگ ظاہر ہو، اور یہ رنگ کیسا ہو؟ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس بندگی پہ ہمیشگی اختیار کرو. اگر تجارت کر رہے ہو تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو کہ ایک موقع آ گیا کہ چلو زیادہ فائدہ حاصل کر لیں گے، پھر بعد میں ایسا نہیں. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے صبر. اگر رمضان کے ذریعے سے یہ صبر حاصل نہیں ہوا تو کوئی حاصل چیز. ہم دیکھتے ہیں رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پہلی صف کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، انتظامیہ ڈرتا ہے کہ کہیں جھگڑا بڑا نہ ہو جائے. لیکن جو ہی رمضان رخصت ہوا وہی 4-5 صف. یہ صبر ہے. آخری وقت تک نماز پڑھتے رہنا ہے، یہ صبر ہے. صبر کا دوسرا پہلو یہ ہے
کہ انتہائی مشکل حالات میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔ رمضان کا روزہ یہ کیفیت آدمی کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کی صفت پیدا نہیں ہوئی، رمضان بیکار، کوئی حاصل نہیں ہے۔ فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ۔ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ارے صبر کرو۔ فاصبر علی ما یقولون، ظالم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ڈٹ کے ٹھہر جاؤ، مقابلہ کرو، بیک ٹو وال مت ہو جاؤ، ہمت مت ہارو، حوصلہ مت گراؤ۔ ارے کیا بول رہے ہیں ہمارے بارے میں، ڈرو مت، یہ تو کہتے ہیں ایسے ہی، کرنے دو، پورے ڈٹ کر اسلام پہ قائم رہو، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرو۔ رمضان یہ صبر کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس صبر کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے، صبح اور شام قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور رات میں اور دن کے کناروں پر اللہ کی تسبیح بیان فرما۔ لعلک ترضیٰ، اس طرز عمل سے تو راضی ہو جائے گا ولی اللہ تعالیٰ۔ یہ بادل چھٹ جائیں گے، بادل چھٹ جائیں گے اگر تم صبر کرو۔ رمضان اس لیے آیا ہے، اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا باطل کے مقابلے میں ٹھہرنے کے لیے، صبر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ ایک حکیم نے اپنے چھوٹے بچے کو کہا، بیٹا زندگی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ زندگی منیاں بریانیاں کھانا اور سیل فون دیکھ کے گزارنے کا نام نہیں ہے بیٹا۔ ہم تو اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے ہیں، جو مانگے کھلا دو، جو ملے پہنا دو، پوری زندگی بچہ خوشحال رہے خوشحال رہے۔ لیکن ایک حکیم باپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز پڑھو، مسجد سے ناطہ جوڑے رکھو، بیٹا کبھی بھی نماز مس مت کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو بیٹا۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کتنے فرنٹ فٹ پہ کھڑا کرتا ہے، برائی کو دیکھو تو منع کرو اور نیکیوں کا حکم دو، کتنا فرنٹ فٹ پہ ہے۔ اگر اس فرنٹ فٹ پہ رہنے والا کبھی گناہ کر سکتا ہے، کبھی قتل کر سکتا ہے، کبھی کوئی گندی حرکت کر سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک فرنٹ فٹ پہ، اس کے نیچے 6 منزلیں ہیں، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو سے پہلے نیکیاں اور برائیاں دیکھ کے خاموش بیٹھو، پھر اس سے نیچے کا جو ہے ہوتے ہوتے پھر وہ 6 منزلوں میں یہ منزل آتی ہے، برائی کرو نیکی ہونے مت دو۔ 6 منزل اوپر باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے، برائی دیکھو تو منع کرو، نیکی کرو تو حکم دو نیکی کا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، مصیبتیں آئیں گی، تیرے گھر کو بلڈوزر بھی لگے گا بیٹا، تجھے بے گھر کر دیا جائے گا، زندگی تنگ و بند ہو جائے گی بیٹا تیری۔ ایسے حالات میں وَاصْبِرْ، صبر کر بیٹا، تجھے محلوں میں رہنا نہیں ہے، کرکٹ فٹ بال کھیلنا نہیں ہے تجھے، تیرے سینے میں ایمان ہے بیٹا، اس ایمان کی وجہ سے تو مشکلوں کی وادیوں سے گزرے گا۔ وَاصْبِرْ، صبر کر بیٹا، اس لیے کہ یہ بہت ہی بلند پایا لوگوں کا، بعض لوگوں کا کام ہے، یہ فالتو قسم کے لوگوں کا کام نہیں ہے، صبر کرنا بلند لوگوں کا کام ہے۔
تو حضرت گرامی رمضان کے ذریعے سے یہ جو ہو جائے میں اللہ کے لیے زمین پہ کھڑا رہوں گا اور کوئی اپنی سٹینڈ میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں دین ہوں، اسلام ہوں، اس پہ ٹھہروں گا۔ یہ رمضان یہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اگر رمضان یہ صبر پیدا نہ کرے تو پھر رمضان کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ چھ تھا، 3 ہی ہوئے، 4 پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 2 اور 2 4 اگلے جمعہ رکھیں گے۔ چوتھی صفت ہے شکر گزاری۔ رمضان آدمی کے اندر شکر گزاری پیدا کرے۔ زبان دوپہر سے پانی پانی مانگ رہی، پانی پانی مانگ رہی، نہیں جا رہا ہے خطرہ بھی، نہیں پینا ہے۔ اثر پڑ لی، زبان کانٹا ہو گئی، پانی پانی، جسم بول رہا ہے کہ خطرہ پانی ہونا، نہیں ملے گا تیرے کو۔ جو ہی مؤذن نے سحرن دبا دیا، فوری دعا کی، پہلے پانی پی لیا۔ آہ کیا نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے یہ پانی، اس کا مجھے کیا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ملتا تو میں مر جاتا۔ کتنی عظیم نعمت ہے یہ پانی، یہ پانی کا ایک گھونٹ اللہ نے مجھے میسر کیا ہے، اس کی شکر گزاری کیا ہے، کیسے میں شکر گزاری ادا کروں اس کی۔ رمضان یہ سکھاتا ہے۔ دوپہر سے بھوک لگی ہوئی ہے، آنتیں تڑپ رہی ہیں کہ مجھے ہونا، کچھ ہونا، جسم مانگ رہا ہے، وانٹ سم تھنگ ٹو ایٹ، بولے نو یو ڈونٹ گیٹ دیٹ۔ جب تک سحرن نہ ہو تجھے نہیں ملے گا کچھ بھی، لیکن جب سحرن ہوتے ہی پہلا کھجور کا ٹکڑا جو زبان سے اترتا ہے، کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے نالائق بندے، یہ اللہ نے تجھے کھانے کا موقع دیا ہے، شکر ادا کر۔ پوری زندگی میں تو شکر ادا کر اللہ کی۔ یہ کھانے کی چیزیں اللہ تجھے دے رہا ہے، پینے کے لیے اللہ تجھے دے رہا ہے، شکر ادا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان لانے والو، حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کر رہے ہو تو کرو۔ اللہ کے لیے رمضان اس لیے آتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے شکر گزار بنے۔ جیسے مغفرت نہ ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جیتے آ رہے ہیں اب نماز کو، یہ نشانی ہے کہ عنقریب حیدرآباد پہ عذاب آنے والا ہے۔ نوٹ کرو آپ، اس لیے کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے لیٹ آ رہے ہیں اور آ کے اطمینان سے بیٹھ رہے ہیں اور اطمینان سے کہ مجھے نماز ہو رہی ہے، یہ وہ ناشکرے ہیں جو اللہ کی شکر گزاری نہیں جانتے۔ کھانے کے لیے دے رہا، پینے کے لیے دے رہا، سب کچھ دے رہا، لیکن اللہ کے لیے اذان ہوتے ہی مسجد کا آنے کا گوارا نہیں ہے۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے مسلمانوں کے اندر، پوری قوم عذاب میں گھر جائے گی۔ 1-2 کی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو پیس دیتا ہے۔ جو آدمی شکر گزار نہیں ہوتا، شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے۔ نماز کا ٹائم ہوتے ہی ہر چیز ختم، مجھے مسجد کو جانا ہے نماز کے لیے، دیٹس آل، اور کوئی دوسرا کام نہیں۔ ورنہ دیکھ لو، یا تو انڈیویجول بھی عذاب آ جائے گا یا اجتماعی طور پہ بھی عذاب آ جائے گا۔ ایسے اطمینان سے آ رہے ہیں جیسے شہنشاہوں کی طرح مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آخری مرحلے میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شکر گزار نہیں ہیں ہمارا عذاب ان پہ آئے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اگر تم ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا شدید ہوگا تم پر، چیخیں نکل جائیں گی تمہاری۔ میرے لیے 2 سجدے تم کو گوارا نہیں ہے وقت پہ آ کے کرنے کے لیے، چیخیں نکل جائیں گی، گھومو گے روتے ہوئے لیکن کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملے گا۔ شکر گزاری، رمضان شکر گزاری سکھاتا ہے، اللہ کی شکر گزاری۔ اور شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں اللہ کے لیے خرچ ہوں، آنکھیں اللہ کے لیے، کان اللہ کے لیے، زبان اللہ کے لیے، ہاتھ پیر کی قوت اللہ کے لیے خرچ ہو، یہ شکر گزاری ہے۔ یہ آنکھوں سے سیل فون دیکھیں، زبان سے صرف مزے کے کھانے کھائیں اور بات کریں تو کسی کا دل ٹوٹے، ہاتھ پیر سے وہ کام کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ بندگی نہیں، یہ شکر گزاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھٹک دیتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو۔ رمضان جیسا مہینے آتے ہیں، پورا 1 مہینہ، اس کے بعد وہی جمود، وہی کیفیت جو رمضان سے پہلے تھی، رمضان کے بعد کوئی چینج نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عذاب دے کے کیا کروں تم کو، اگر تم شکر گزار بنو گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے میں تم کو عذاب کیوں دوں بھائی؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بنو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ تو میں تم کو عذاب کیوں دوں؟ آج جو عذاب ہے تمہاری شکر گزاری میں کھوٹ ہے، تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے، اس سے ہم نے عذاب دیا ہے تم کو، ورنہ ہمارا رول نہیں ہے کہ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان والے ہو تو ہمارا عذاب تم پہ نہیں آئے گا۔ رمضان شکر گزاری سکھاتا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب اللہ کی ہر نعمت اللہ کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ تو حضرت گرامی، میں نے کہا تھا کہ رمضان 8 باتیں ہم کو سکھاتا ہے، 8 باتیں حاصل ہونی چاہیے رمضان سے، جس پہ آج 6 کا سوچا تھا لیکن 4 ہی ہوئے ہیں۔ ایک پہلے یہ ہے کہ تقویٰ، بھگوڑا تقویٰ نہیں ہونا۔ بھگوڑا تقویٰ کیا ہے؟ اب مسجد میں آنا ہے، بھگوڑا تقویٰ ہے۔ اذان کے ساتھ ہی آ کے اللہ کے سامنے اپنی کو جھکا دینا، یہ صحیح تقویٰ ہے۔ رمضان ہی میں نماز پڑھنا، رمضان کے بعد نماز نہ پڑھنا، یہ غلط تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات میں نے مغفرت نہ ملی تو عذاب آ جائے گا۔ مغفرت حاصل کرنا ضروری ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے، قیامت میں بھی عذاب۔ تیسرا صبر، حالات ایسے ہیں کہ آدمی کو صبر کے ساتھ چٹان بن کے ٹھہرنا ہے، یہ میسیج، یہ تربیت رمضان کرتا ہے۔ چوتھا، ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔